السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے اندر برے خیالات کے آنے سے، اسی طرح وسوسوں کے آنے سے ہماری نمازیں ہوتی ہے یا نہیں، بہت سے بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ برے خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، وسوسوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل ہے کہ جسے کرنے کے بعد ہم نماز کے اندر یکسوئی حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان دو مسئلوں کو۔ میرے بھائی، یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ تقریباً ہر دوسرا آدمی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور ہر ایک کی یہ شکایت ہے کہ جو ہی ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ذہن کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی یادیں ذہن کے اندر آ کر جم جاتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہمیں نماز سے باہر یاد نہیں رہتی، یاد نہیں آتی، جو ہی ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو پھر وہ خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، وہ باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں ہماری نمازیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان خیالات کی وجہ سے ہم اپنے نماز کو ترک کر دیں؟ کیا نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں؟ بہت سے بھائی ان سب الجھنوں کے رہتے ہیں، شکار رہتے ہیں، اور وہ کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اختیاری طور پر خیالات کو ذہن میں لانا، اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری طور پر خیالات کا ذہن میں آ جانا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ذہن کے اندر غیر اختیاری طور پر، یعنی اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یوں ہی وہ خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دھیان کو نماز کے اندر لگانے کی کوشش کریں، اور اپنی توجہ کو نماز کے اندر لگانے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی وہ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہی رہتے ہیں، تو اس سے نہ ہی ہماری نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی ہم گنہگار ہوں گے۔ تو برے خیالات اگر خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں تو نہ ہی ہماری نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی ہم گنہگار ہوں گے۔ اور ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم کیا کریں، ان خیالات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو نماز کے اندر ہم مرکوز کریں، اور نماز کے اندر اپنی توجہ کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ ہم نماز کے اندر برے خیالات کو لے کر آ رہے ہیں، اور ایسے خیالات جو کہ نماز کے باہر بھی لانا ممنوع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور زنا کے خیالات، چوری کے خیالات، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیالات، اور ہمارے ذہن کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایسے خیالات ہیں جو نماز کے باہر بھی ممنوع ہے۔ تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولیٰ کیا ہوگا، ممنوع ہوگا۔ تو وہ خیالات تو نماز کے باہر بھی ممنوع ہے، تو نماز کے اندر آپ ان خیالات کو ذہن کے اندر کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کرتا ہے، ان خیالات کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، اور لانے کے بعد انہی خیالات میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور پوری توجہ کو انہی خیالات میں دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن دل کے سوچنے اور اسی طریقے سے اور اس پر غور و فکر کرنے کے جو گناہ ہوں گے، وہ آدمی ان گناہوں کا ہوگا، مستحق ہوگا، اور وہ گنہگار ہوگا، لیکن نماز نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن جو نماز کی روح ہے اور نماز کے جو فائدے ہیں وہ نہیں ہوں گے، ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی روح نہیں ہوگی، ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے اندر برے خیالات کو نہیں لانا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیالات اگر خود بخود آ جائیں تو پھر ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اس سے نہ ہی ہماری نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی ہم گنہگار ہوں گے۔ اور اگر خیالات کو بالقصد، بالارادہ اگر ذہن کے اندر لایا جائے تو پھر خیالات کو لانے کا گناہ انسان کو ہوگا، وہ آدمی گنہگار ہوگا، لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، نماز کی روح نہیں ہوگی، حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات جانتے ہیں کہ برے خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔
کون سے ایسے امور ہیں جس کو ہم کرنے سے جو ہے برے خیالات سے ہم کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، نماز کے اندر یکسوئی حاصل ہوگی اور جو ہے پوری توجہ اور پوری رغبت کے ساتھ ہم کیا کریں گے، نماز ادا کرنے والے ہو جائیں گے اور پورے دل لگا کر ہم نماز ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو چند امور ہیں، چند کام ہیں جن کو کرنے سے انشاءاللہ نماز کے اندر ہمارا کیا کرنے لگے گا، دل لگنے لگے گا اور جو ہے یکسوئی کے ساتھ ہم کیا کریں گے، نماز کو ادا کرنے لگیں گے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عادتیں، یعنی وہ بری عادتیں جن کی وجہ سے نماز کے اندر جو ہے برے خیالات آتے ہیں، ان عادتوں سے انسان کو کیا ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے اور ان کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کی عادت ہے کہ جو ہے وہ جو ہے غیر مفید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے عشقیہ اور اشعار اور اسی طریقے سے طرح طرح کی باتیں ہوا کرتی ہے اور وہی باتیں نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے کیا کریں، گریز کریں، ان کتابوں کو پڑھنے سے کیا کریں، اپنے آپ کو دور کریں۔ اسی طریقے سے ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، بیجا موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور گیم وغیرہ کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ خیالات نماز کے اندر بھی آتے ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنے آپ کو کیا کرے، دور کر لے اور ان عادتوں کو اپنے اندر سے کیا کر دے، ختم کر ڈالے۔ اسی طریقے سے غلط صحبتوں میں رہنے سے، برے ماحول میں رہنے سے جو ہے برے خیالات نماز کے اندر آتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ بری عادتیں جس کی وجہ سے نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، انسان کو ان بری عادتوں سے دور ہونا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ استنجا کے وقت طہارت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، یعنی وہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، جب بھی ہم استنجے کے لیے جائیں تو پھر جو ہے طہارت کا مکمل خیال رکھیں اور اچھے سے کیا کریں، پاکی صفائی کیا کریں، حاصل کریں۔ اور تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق ادا کریں، تمام سنن کی رعایت کرتے ہوئے وضو کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ سنتوں کے اہتمام اگر وضو کے اندر ہم کریں گے تو پھر نماز کے اندر برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل کے اندر جو ہے، دل کے اندر یہ سوچیں کہ ہم جو احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے دربار میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، دل کے اندر یہ سوچیں۔ اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو دل کے اندر یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ برے خیالات کیا نہیں ہیں، نماز کے اندر نہیں آئیں گے۔ اور ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری نماز ہے، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب انہوں نے دل کے اندر ایسا استحضار کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ انسان کیا کرے گا، نماز ادا کرے گا۔ اور ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جو ہے آپ کیا کریں، استغفار کی عادت بنا لیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا بھی کر لیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اگر ہم ان امور کا اہتمام کریں گے، ان کاموں کو اگر کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دل لگنے لگے گا اور نماز کے اندر برے خیالات نہیں آئیں گے، اور جو ہے طرح طرح کے وسوسوں سے ہمیں کیا مل جائے گی، آزادی مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں، نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کرنے والے ہو جائیں، پوری یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نماز کے اندر ہم کیا ہو جائیں، داخل ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری نماز ہوگی اور نماز کی روح بھی کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ پھر جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو پھر جو ہے ہماری نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے کیا کرے گی، روکے گی۔ شرط یہ ہے کہ نماز کو جو ہے ہم کیا کریں، نماز
نماز سمجھ کر پڑھیں، اور جو ہے یہ نماز کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کو کیا کریں گے، اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ جو پھر ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور نماز کی روح ہمیں حاصل ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے ان خیالات کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے سنت کی رعایت کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے جڑے ہیں تو پھر میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں، اور اس ناچیز کو بھی جو ہے اپنے دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔